ہاں، تو اب باقاعدہ ہم سبق کا آغاز کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے اس کورس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کورس کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 خلاصۃ المیراث۔ نمبر 1 خلاصۃ المیراث یعنی علم میراث کا خلاصہ۔ نمبر 2 معرفت الورثاء یعنی ورثہ کی پہچان، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 توصیل الحقوق الی مستحقیہم، ورثہ کو ان کا حصہ پہنچانے کا طریقہ۔ نمبر 4 متفرقات، مختلف انواع کی چیزیں اس میں ہوں گی۔ تو سب سے پہلی بحث جو ہے خلاصۃ المیراث، اس میں ہم نے علم میراث کے خلاصے کو بیان کیا گیا ہے کہ علم میراث کا خلاصہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تقریباً 3 مباحث انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور آج یہ ہمارا سبق مکمل ہو جائے گا۔ دوسرا حصہ جو علم میراث کا ہے اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ورثہ کی پہچان کریں گے کہ کون افراد وارث بنتے ہیں اور کون سے افراد وارث نہیں بنتے۔ اسی طریقے سے وراثت میں کتنا حصہ ہر وارث کو ملتا ہے، یہ ہم معرفت الورثہ میں پڑھیں گے۔ پھر نمبر 3 میں ہم پڑھیں گے کہ ہر وارث کو جو حصہ ملا ہے شریعت نے دیا ہے، اب اس کو پہنچانے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے اس میں تقسیم کرنا ہے اس کو۔ اور نمبر 4 متفرقات جو ہے اس میں مختلف انواع کے مسائل پڑھیں گے۔ مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کا حمل یعنی بچہ جو ہے اس کی بیوی کے پیٹ میں ہے، تو اب اس کو وراثت میں حصہ کیسے ملے گا۔ اسی طرح خدا نخواستہ کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد میں خنثی ہو یعنی خسرہ ہو، تو اس کو وراثت میں حصہ کیسے ملے گا۔ اسی طرح اللہ نہ کرے ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کا کوئی وارث گم ہو جائے، مفقود ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں چلا گیا، تو اب اس کو وراثت میں حصہ کیسے دیا جائے گا، وراثت میں حصہ دیا جائے گا یا نہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم نے متفرقات میں پڑھنا ہے۔ تو ابھی آپ نے صرف زبانی یہ یاد رکھنا ہے کہ علم میراث میں ہم 4 مباحث پڑھیں گے۔ مدارس کے جو طلباء ہے ساتھی ہے وہ عربی میں یاد کریں، کوشش کریں، اور دیگر شعبوں سے متعلق جو ہمارے ساتھی ہے وہ اردو میں یاد کریں، جو بھی آسانی ہو اس میں یاد کریں۔ نمبر 1 خلاصۃ المیراث، علم میراث کا خلاصہ۔ نمبر 2 معرفت الورثاء، ورثہ کی پہچان۔ نمبر 3 توصیل الحقوق الی مستحقیہم، ورثہ کو ان کا حصہ پہنچانے کا طریقہ۔ نمبر 4 متفرقات، ان کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کی وضاحت ترتیب وار آگے آ رہی ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ پہلی بحث جو ہم پڑھیں گے خلاصۃ المیراث ہے، اور بتایا ابھی آپ کو کہ خلاصۃ المیراث میں 3 چیزیں ہم پڑھیں گے۔ نمبر 1 میت کے ترکہ سے متعلق حقوق، میت نے جو ترکہ چھوڑا ہے اس سے متعلق کون کون سے حقوق ہے، اس کو عربی میں تعبیر کیا گیا ہے الحقوق المتعلقۃ بترکۃ المیت، وہ حقوق جو میت کے ترکہ سے متعلق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، میت کے ترکہ سے متعلق حقوق۔ نمبر 2 ترکہ کو تقسیم کرنے کی ترتیب، یہ ترکہ کو تقسیم کس ترتیب سے کرنا ہے، کون سے وارث کو پہلے دینا ہے اور کون سے وارث کو بعد میں دینا ہے، ٹھیک۔ نمبر 3 موانع الارث، موانع الارث سے مراد ایسے موانع ہے، ایسے اسباب ہے جن کے ہوتے ہوئے کوئی شخص وارث نہیں ہوتا، ٹھیک۔ تو یہ خلاصۃ المیراث میں ہم 3 مباحث پڑھیں گے۔ نمبر 1 میت کے ترکہ سے متعلق حقوق۔ نمبر 2 ترکہ کو تقسیم کرنے کی ترتیب۔ نمبر 3 موانع ارث، یعنی وہ اسباب اگر کسی شخص میں پائے جائے تو ان اسباب کی وجہ سے وہ شخص
وراثت کا حقدار نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی تفصیل آگے پڑھتے ہیں۔ اب خلاصۃ المیراث میں جو پہلی بحث ہے، میت کے ترکہ سے متعلق 4 حقوق۔ میت کے ترکہ سے متعلق جو 4 حقوق ہے وہ نمبر 1 تجہیز اور تکفین۔ میت جو ترکہ چھوڑتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں سے میت کی تجہیز اور تکفین کریں گے۔ نمبر 2 تجہیز اور تکفین کے بعد جو مال باقی بچے گا اس میں سے میت کی قرض کی ادائیگی کریں گے۔ نمبر 3 تجہیز اور تکفین اور قرضے کے بعد جو باقی مال بچے اس میں 1/3 کی حد تک وصیت کو نافذ کریں گے۔ نمبر 4 ان 3 چیزوں سے جو مال باقی بچے، یعنی تجہیز و تکفین کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد، 1/3 میں وصیت نافذ کرنے کے بعد جو مال باقی بچے گا اس کو ورثہ میں ان کے شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ تجہیز اور تکفین۔ دوسرے نمبر پہ تجہیز اور تکفین کے بعد جو مال باقی بچ جائے اس میں قرض کی ادائیگی کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ان 2 چیزوں سے جو مال باقی بچ جائے اس کے 1/3 میں ہم نے وصیت کو نافذ کرنا ہے، جائز وصیت کو جو غیر وارث کے حق میں ہو۔ نمبر 4 پھر ان 3 چیزوں سے جو مال باقی بچے گا اس کو شرعی حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ تجہیز کا مطلب ہوتا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد سے لے کر کفن اور دفن تک جو امور ہوتے ہیں انہیں تجہیز کہا جاتا ہے، اور تکفین پھر کفن دفن کو تکفین کہتے ہیں۔ تو اس میں متوسط اخراجات جو ہے وہ ہم نے نکالنے ہیں۔ تجہیز اور تکفین میں ہم نے متوسط اخراجات نکالنے ہیں، نہ تو فضول خرچی کرنی ہے اور نہ ہی بخل کرنا ہے، بلکہ معتدل انداز کے ساتھ جو متوسط اخراجات ہے وہ نکالنے ہیں۔ اچھا، بعض رسوم ہمارے ہاں معاشرے میں پائے جاتے ہیں، تو تجہیز اور تکفین میں ان رسوم کے لیے رقم نکالنے کی اجازت نہیں ہے ترکہ میں سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تجہیز اور تکفین جو ہے میت کا کوئی وارث اپنی طرف سے کر دیتا ہے، تو یہ اس کی طرف سے احسان ہوگا، تو پھر تجہیز اور تکفین کا خرچہ میت کی ترکہ میں سے نہیں نکالا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ جو قرض ہے، قرض کی طرف آتے ہیں۔ تجہیز اور تکفین سے جب ہم فارغ ہو جائیں، جو مال باقی بچ جائے گا قرض کی ادائیگی کریں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میت پہ قرضہ بہت زیادہ ہوتا ہے، سارا ترکہ قرض میں ہی ختم ہو جاتا ہے، ورثہ کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں، تو ایسا بھی ممکن ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو مال باقی بچ جائے گا تجہیز و تکفین اور قرض کی ادائیگی کے بعد، تو 1/3 کی حد تک وصیت کو نافذ کرنا ہے۔ وصیت سے متعلق چند اہم مسائل یاد رکھیں کہ یہ وصیت 1/3 کی حد تک نافذ کرنی ہے، پورے ترکے کی 1/3 نہیں، بلکہ تجہیز و تکفین اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال باقی بچے گا اس میں پھر اس کے 3 حصے کر دینا ہے، تو 1/3 کی حد تک پھر آپ نے وصیت کو نافذ کرنا ہے۔ اچھا، یہ وصیت جو ہے وارث کے حق میں معتبر نہیں ہے، لا وصیت لوارث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح ناجائز امور کی وصیت بھی نافذ نہیں ہوگی۔ ناجائز امور کی اگر کوئی وصیت کر دی کسی نے کہ یہ جو میرا مال باقی بچ جائے گا اس کو سینما میں لگا دینا یا فلانے کام میں لگا دینا، اور وہ ناجائز کام ہے، تو اس کو بھی نافذ نہیں کیا جائے گا۔ وصیت ہوگی جائز اور غیر وارث کے حق میں ہوگی، تو 1/3 کی حد تک اس کو نافذ کرنا ہے، وارث کے حق میں بھی معتبر نہیں ہے۔ تو پھر
جو مال باقی بچ جائے گا اس کو ورثہ میں تقسیم کرنا ہے. مثال سے سمجھتے ہیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، ترکہ میں 100 روپے ہے، 20 روپے تجہیز اور تکفین میں چلے گئے، 20 روپے قرض کی ادائیگی میں چلے گئے، اب باقی بچ گئے 60 روپے. تو 60 روپے کا 1/3 جو ہے وہ 20 روپیہ ہے. اگر کوئی جائز وصیت کی ہے غیر وارث کے حق میں تو یہ 20 روپے ہم یہ وہ جس کے لیے وصیت کی گئی ہے اس کو دے دیں گے. اب باقی بچ گیا 40. اب یہ 40 روپیہ کو ورثہ میں ان کے شرعی حصوں کے مطابق ہم تقسیم کریں گے. تو میت کے ترکہ سے متعلق یہ 4 حقوق آپ نے یاد کرنے ہیں. نمبر 1 تجہیز و تکفین، نمبر 2 بقیہ مال سے قرض کی ادائیگی، نمبر 3 تجہیز و تکفین اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال باقی بچ جائے اس میں 1/3 کی حد تک وصیت کو نافذ کرنا ہے. نمبر 4 ان تینوں سے جو مال باقی بچ جائے گا پھر اس کو ورثہ میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کرنا ہے. اب خلاصۃ المیراث میں دوسری بحث ہم نے پڑھی کہ ترکہ کو تقسیم کرنے کی ترتیب. اب یہ ترکہ کو تقسیم کس ترتیب سے کرنا ہے، جو بھی ہم نے لاسٹ میں پڑھا کہ جو 40 روپے بچ گئے اس کو ورثہ میں ان کے شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کرنا ہے. تو اب یہ کس ترتیب سے تقسیم کریں گے، یہ کچھ الفاظ اصطلاحات ہے، ٹرمینالوجی ہے، ان کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، یہ بار بار آئیں گے، ان کی وضاحت آگے آتی جائے گی. تو سب سے پہلے یہ ترکہ جو ہے ہم ذوی الفروض کو دے دیں گے. ذوی الفروض ورثہ کے نام ہے، ٹھیک ہے، ذوی الفروض کو ہم دے دیں گے، وضاحت آگے آ جائے گی. اگر ذوی الفروض نہ ہو یا ذوی الفروض ہو تو جو مال باقی بچ جائے ذوی الفروض سے، دوسرے نمبر پہ ہم اس کو پھر عصبہ کو دے دیں گے. یہ عصبہ بھی ورثہ ہی کی ایک قسم ہے، وضاحت آگے آ جائے گی. تیسرے نمبر پہ اگر عصبہ نہ ہو اور ذوی الفروض سے کچھ مال باقی بچ جائے تو پھر کیا کرنا ہے، تیسرے نمبر پہ عصبہ نہیں ہے ہمارے پاس، ذوی الفروض نسبی پر رد کرنا ہے. ذوی الفروض نسبی سے مراد میاں بیوی کے علاوہ باقی جو ورثہ ہے ان کو ذوی الفروض نسبی کہتے ہیں، ان پر رد کرنا ہے. رد کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ مال پہنچانا ہے، ان کو واپس یہ مال دے دینا ہے. وضاحت آگے آ رہی ہے اس کی. اگر ذوی الفروض بھی نہ ہو، عصبہ بھی نہ ہو تو پھر ذوی الارحام کو مال دیا جاتا ہے. ذوی الارحام کا مسئلہ بہت شاذ و نادر پیش آتا ہے. تو ہم نے وراثت کو تقسیم کیسے کرنا ہے، جو مال باقی بچ جائے گا تقسیم کے لیے اس کو سب سے پہلے ہم ذوی الفروض کو دے دیں گے، ٹھیک ہے. اگر ذوی الفروض نہ ہو یا ذوی الفروض سے جو مال باقی بچ جائے تو پھر وہ عصبہ کو دے دیں گے. اگر عصبہ نہ ہو اور ذوی الفروض سے کچھ مال باقی بچ جائے تو پھر تیسرے نمبر پہ ذوی الفروض ہی کی ایک قسم ہے ذوی الفروض نسبی، وہ میاں بیوی کے علاوہ کو ذوی الفروض نسبی کہتے ہیں، ان پر رد کریں گے، ان کو دے دیں گے. اور اگر ذوی الفروض بھی نہ ہو، عصبہ بھی نہ ہو تو پھر ذوی الارحام کو دیا جاتا ہے. عملی طور پہ چونکہ ہمیں یہی 4 صورتیں پیش آتی ہے دارالفتاء میں، اس وجہ سے ہم نے یہ 4 صورتیں ہی لکھی ہے. ویسے کتابوں میں بعض مختلف صورتیں لکھی گئی ہے کہ تو چونکہ آج کل وہ صورتیں پیش نہیں آتی اس وجہ سے ان کو ذکر نہیں کیا گیا. مثلا موصی لہ بجمیع المال، اس طرح مقر لہ بالنسب علی الغیر اور بیت المال، تو ان کی صورتیں چونکہ بہت کم پیش آتی ہے تو اس وجہ سے ہم نے ان کو ذکر نہیں کیا. تو آپ نے یاد کرنا ہے کہ جب بھی وراثت کو تقسیم کرنا ہے تو سب سے پہلے ذوی الفروض کو دینا ہے، ذوی الفروض سے جو باقی بچ جائے یا ذوی الفروض نہ ہو عصبہ کو دے دیں گے، اور عصبہ اگر نہ ہو تو ذوی الفروض نسبی پر رد کریں گے، اور چوتھے نمبر پہ اگر ذوی الفروض اور عصبہ نہ ہو تو ذوی الارحام کو دے دیں گے. آپ نے یہ یاد کرنا ہے، ہر ایک کی وضاحت آگے آ رہی ہے. اچھا، خلاصۃ المیراث میں چوتھی بحث ہم نے پڑھی کہ موانع الارث. خلاصۃ المیراث میں چوتھی بحث ہم نے موانع الارث کی پڑھی.
موانع الارث کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اسباب اگر وہ کسی شخص میں پائے جائے تو ان اسباب کی وجہ سے وہ شخص وراثت سے محروم ہوگا، وراثت میں اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ 4 موانع ہیں، اگر کسی شخص میں یہ 4 موانع پائے جائے تو ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ نمبر 1 غلامی، ٹھیک ہے، ایک غلام ہے تو اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ دوسرے نمبر پہ قتل، یعنی وارث نے اپنی مورث یعنی جس سے اس کو حصہ ملنا تھا اس کو قتل کر دیا، تو یہ قاتل وارث جو ہے اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ نمبر 3 اختلاف دین، یعنی اگر دین مختلف ہو، وارث کا دین الگ ہے اور مورث کا جس سے وراثت میں حصہ ملنا ہے وہ مختلف ہے، دوسرا ہے، تو ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ مثلا کافر جو ہے مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، اسی طرح مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ نمبر 4 اختلاف ملک، یہ اختلاف ملک جو ہے یہ صرف کافروں کے لیے ہے، یعنی 2 ملکوں کا مختلف ہونا، ایک کافر ہے وہ پاکستان میں رہتا ہے، دوسرا اس کا جو وارث ہے وہ امریکہ میں رہتا ہے، کسی اور ملک میں رہتا ہے، کیونکہ یہ ملک جو ہے مختلف ہو گئے تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ تو موانع ارث یہ 4 ہے۔ نمبر 1 غلامی، غلام کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ نمبر 2 قتل، یعنی وارث نے اگر اپنی مورث کو قتل کیا ہو، مورث کا مطلب ہے جس سے وراثت میں حصہ ملتا ہے، خدا نہ کرے بیٹے نے اپنے والد کو قتل کر دیا، بیٹا جو ہے یہ وارث ہے اور والد جو ہے یہ مورث ہے، تو اب یہ قاتل بیٹا جو ہے یہ باپ کے وراثت میں حقدار نہیں ہوگا، حصہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح نمبر 3 اختلاف دین، اگر کسی کا وارث کافر ہو تو پھر وہ اپنے والد کی وراثت میں حقدار نہیں ہے۔ نمبر 4 اختلاف ملک، یہ صرف کافروں کے لیے ہے کہ اگر کوئی کافر پاکستان میں رہتا ہے، اس کا وارث جو ہے امریکہ میں رہتا ہے، تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ البتہ مسلمان جو ہے بیٹا یہاں پاکستان میں رہتا ہے، والد امریکہ میں یا کسی اور ملک میں رہتا ہے، تو یہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ والحمدللہ خلاصۃ المیراث میں ہم نے 3 مباحث پڑھ لیے۔ نمبر 1 ترکہ سے متعلق 4 حقوق، نمبر 2 ترکہ کو تقسیم کرنے کی ترتیب، نمبر 3 موانع ارث۔ اب انہی 3 چیزوں کو ہم نے عربی میں بیان کیا ہے، تو ساتھیوں سے گزارش ہے تو تاکہ ان کو زبانی یاد کریں، ایک مرتبہ اس کو دہرا لیتے ہیں۔ المبحث الاول فی خلاصۃ المیراث، پہلی بحث جو ہے یہ میراث کے خلاصے سے متعلق ہے۔ وفی 3 مباحث، اور اس میں 3 مباحث ہے۔ نمبر 1 الحقوق المتعلقۃ بترکۃ المیت، یعنی وہ حقوق جو میت کی ترکہ سے متعلق ہے۔ قال علماؤنا رحمهم اللہ تعالی، ہمارے علماء نے فرمایا تتعلق بترکۃ المیت حقوق 4 مرتبہ، میت کی ترکہ سے متعلق 4 حقوق مرتب ہوتے ہیں۔ مرتبتاً کا مطلب ہوتا ہے ترتیب وار۔ الاول نمبر 1 یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ، ابتدا کی جائے گی ترکہ کو تقسیم کرنے میں، ابتدا کی جائے گی اس کے کفن اور دفن، یعنی تکفین اور تجہیز ہے۔ من غیر تبذیر، بغیر کسی فضول خرچی کے، تبذیر کا مطلب ہوتا ہے فضول خرچی، ولا تقتیر، اور بغیر کسی کنجوسی کے، یعنی متوسط اخراجات نکالیں گے۔ ثم تقضى، تقضى کا مطلب ہوتا ہے ادا کیا جاتا ہے، قضا ادا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ دیون قرض کو کہتے ہیں، قرضوں کو۔ جمیع کا مطلب ہوتا ہے تمام۔ ثم تقضى، پھر ادا کیا جائے گا، دیونہ، میت کے قرضوں کو، من جمیع ما بقی من مالی، جو مال باقی بچ جائے گا تکفین اور تجہیز سے، اس کے تمام سے قرضوں کو ادا کیا جائے گا۔ نمبر 3 ثم تنفذ، پھر نافذ کیا جائے گا، وصایا ہو، اس کی وصیت کو، من ثلث ما بقی بعد الدین،
قرض کو ادا کرنے کے بعد جو باقی بچ جائے اس کے تہائی میں، ایک تہائی میں، 1/3 میں۔ نمبر 4 ثم یقسم الباقی، ان تینوں سے جو مال باقی بچ جائے اس کو تقسیم کیا جائے گا، یقسم تقسیم کیا جائے گا، بین ورثتہ اس کے ورثہ کے درمیان، بالکتابی کتاب اللہ کے ساتھ، کتاب اللہ کے ذریعے یعنی قرآن مجید کے ذریعے، والسنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے، واجماع الامہ اور اجماع امت کے ذریعے۔ نمبر 2 ترتیب و تقسیم الترکہ، ترکہ کی تقسیم کرنے کی ترتیب کیا ہے؟ فیبدأ ابتدا کی جائے گی باصحاب الفرائض، اصحاب الفرائض سے یعنی ذوی الفروض سے۔ ذوی الفروض کی تعریف یہاں پہ کی گئی ہے، وهم الذین لهم سہام مقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی۔ سہام سہم کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حصہ، مقدرۃ کا مطلب ہوتا ہے مقرر۔ وهم الذین اصحاب الفرائض جو ہے، ذوی الفروض جو ہے وہ افراد ہے، لہم ان کے لیے ہے، سہام حصے، مقدرۃ مقرر، فی کتاب اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ ذوی الفروض سے مراد کون سے افراد ہوئے؟ وہ وارث جن کے حصے قرآن مجید میں مقرر ہے، متعین ہے، انہیں ذوی الفروض کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ذوی الفروض کو مال دیا جائے گا۔ نمبر 2 ثم بالعصبات، اگر ذوی الفروض نہ ہو یا ذوی الفروض سے جو مال باقی بچ جائے تو عصبات کو دیا جائے گا۔ عصبات کسے کہتے ہیں؟ تعریف کی گئی ہے، آسان اردو میں تعریف یہ ہے کہ ذوی الفروض نہ ہو تو کل مال لیتے ہیں، اور اگر ذوی الفروض ہو تو جو مال باقی بچ جائے وہ لے لیتے ہیں۔ اسی کو عربی میں بیان کیا ہے، والعصبۃ کل من یأخذ، عصبہ ہر وہ وارث ہے، من یأخذ جو لیتا ہے، ما ابقته اصحاب الفرائض ذوی الفروض سے جو باقی بچ جائے۔ وعند الانفراد، اور اگر ذوی الفروض نہ ہو، انفراد کا مطلب ہے کہ عصبہ اکیلے آ جائے، یحرز جمیع المال تو وہ تمام مال کو لے لیتے ہیں، گیرا ڈال لیتے ہیں۔ نمبر 3 یہ غلطی سے لکھا ہے یہاں پہ، نمبر 3 یہاں پہ ثم الرد على ذوی الفروض النسبیۃ بقدر حقوقهم، پھر ذوی الفروض نسبی پر رد کیا جائے گا اگر عصبہ نہ ہو، بقدر حقوقهم ان کے حصوں کے بقدر، یعنی جو جتنا ان کا حصہ بنتا تھا اتنی ہی مقدار میں ان کو دیا جائے گا جو باقی بچ جائے۔ اور اگر ذوی الفروض اور عصبات نہ ہو تو پھر ذوی الارحام کو دیا جائے گا۔ اچھا، خلاصۃ المیراث میں تیسری بحث جو تھی، موانع الارث اربعۃ، موانع ارث اربعۃ 4 ہے۔ نمبر 1 الرق، الرق کا مطلب ہوتا ہے غلامی۔ نمبر 2 والقتل، یعنی جو قاتل وارث ہوتا ہے، قتل کرتا ہے وہ۔ نمبر 3 واختلاف الدینین، یعنی دین کا مختلف ہونا، مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ نمبر 4 واختلاف الدارین، اور دارین مختلف ہو یعنی ممالک مختلف ہو، یہ صرف کافر کے حق میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ آج ہم نے پہلی بحث پڑھ لی، خلاصۃ المیراث۔ تو آپ نے اس کو اسی طریقے کے مطابق زبانی یاد کرنا ہے۔ بعض ساتھیوں کے لیے یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا چونکہ پہلی مرتبہ یہ الفاظ سن رہے ہیں، تو کل انشاءاللہ ورثہ کے بارے میں، ورثہ کی پہچان حاصل کریں گے، ہر ایک کا حصہ کیا ہے اور ان کے نام کیا ہے، کون کون سے وارث ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ کل تک یہ جو سبق آج ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ زبانی یاد کریں، بار بار دہرائیں اس کو۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح فہم نصیب فرمائے، اور دین کو حاصل کرنے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرمائے، اور علم میراث کو سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔